بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد الخبر۔ اس دوسری نشست میں ہم خبر کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کی جو اقسام ہے اس کو انشاءاللہ ڈیفائن کیا جائے گا۔ الخبر، اور خبر کے بارے میں ہم نے جو بنیادی چیز پڑھی تھی، خبر یعنی کسی چیز کا پہلے نامعلوم ہونا اور اس کے علم آنے کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا، یعنی خبر آپ کو مل گئی ہے۔ اور اس کی جو اصطلاحی تعریفیں کی گئی ہیں، مصطلح الحدیث میں خبر کی 3 ڈیفینیشن کی گئی ہیں اور تینوں مقبول ہیں۔ خبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، خبر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے علاوہ کسی اور کا قول ہو، اس کو خبر کہا جاتا ہے، یا خبر سے مراد وہ قول ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو اور اس میں باقیوں کے یعنی کسی کا بھی کلام ہو، اگر وہ سند کے ساتھ ہے، آپ کو اس کی خبر ملی ہے، آپ کو اس کا جو ہے علم ہوا ہے، تو اس کو کہا جائے گا خبر، یعنی سندوں کی چین جس کے ساتھ ہو، راویوں کی ایک چین کے ساتھ اس کی سند ہو اور آپ کو وہ چیز پتہ چلے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں اس کو خبر کہا جائے گا، یعنی آپ کو صحابہ کا قول ہے، تابعین کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو آپ کو وہ اوبیسلی سند کی ایک چین کے ساتھ ملے گا، راویوں کی ایک چین کے ساتھ ملے گا۔ تو جب اس کے اوپر ہم بحث کریں گے، تو جب اس کی جو بحث ہے وہ 3 فصول میں انہوں نے کہا اگر ہم ذکر کریں گے، یعنی یہ بنیادی طور پر خبر تھی، یعنی وہ صحابہ کا بھی قول ہو سکتا ہے، تابعین کا بھی قول ہو سکتا ہے، اور بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہو سکتا ہے، اس کو خبر کہا جائے گا۔ اور خبر ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے، یعنی دوسرے الفاظ میں اپنی سندوں کی تعداد کے لحاظ سے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک سند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آگے 2 صحابہ نے سنا، آگے 3 تابعین نے سنا، آگے 4 تبع تابعین نے سنا، یعنی یہ ایک طرح کی ہمارے پاس 4 چینیں بن جائیں گی، 4 سندیں بن جائیں گی۔ تو اس طرح سند کے لحاظ سے خبر کی جو ہے وہ 2 مبحث اس میں ذکر کی جا رہی ہیں، یا ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصول ذکر کی جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ خبر کی بالنسبت وصول ہی لینا، یعنی سندوں کے لحاظ سے ایک تقسیم ہے، ایک خبر احاد کی اس میں بحث کی گئی، اور ایک اس میں الخبر الحاد المشترک بین المقبول والمردود، یعنی مقبول اور مردود کے لحاظ سے، کہ خبر احاد میں جب بحث کی جاتی ہے تو مقبول کون سی اور مردود کون سی، اس میں ڈیفینیشنز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں خبر جو ہے اس کی سندوں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی جو تقسیم ہے۔ تو خبر 2 طرح کی ہے، یا تو وہ متواتر ہے یا تو وہ احاد ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ خبر احاد کس کو کہا جاتا ہے اور متواتر کسے کہا جاتا ہے۔ تو پہلے مختصر الفاظ میں خبر متواتر اس کو کہتے ہیں جس کی سندیں غیر محدود ہوں، یعنی ان کی خاص کوئی عدد نہ ہو، اور بہت زیادہ سندوں کے ساتھ آپ کو جب ایک حدیث ملتی ہے تو وہ متواتر کہلاتی ہے۔ البتہ علماء نے ان کی تعداد ذکر کی ہے کہ کم سے کم اتنی تعداد ہو تو اس کو ہم متواتر کہیں گے۔ اب دوسری آسان ڈیفینیشنز میں، اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن احاد کی یہ ہے، احاد احد کی جمع ہے، احاد، اور اس کا نام اس طرح لیا گیا۔ البتہ احاد کی ڈیفینیشن حدیث کی اصطلاح میں ایسی حدیث جس کی سندوں کی تعداد معین ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں متواتر سے کم جو سندیں کسی حدیث کی ہوں گی تو اس کو احاد کہا جائے گا۔ اب متواتر کی بحث آتی ہے۔ متواتر تواتر سے ہے، یعنی جب یکے بعد دیگرے زوردار جب بارش ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، قطرے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، یعنی تواتر دوسرے الفاظ میں اتنی زیادہ اس میں سندیں ہوتی ہیں کہ اس کو بارش کے قطروں کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے کہ کتنے زیادہ قطرے ایک دم ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ اوپر سے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تواتر میں بھی کثرت کے ساتھ اس کی سندیں پائی جاتی ہیں۔ اصطلاحاً ما رواہ عدد کثیر تحیل عادت تواطؤہم علی الکذب،
یعنی اتنی زیادہ اس میں سندوں کی تعداد ہو کہ عام عادتاً لوگ اس بات کو مستحیل سمجھیں، اس بات کو غیر ممکن سمجھیں، امپاسبل سمجھیں کہ لوگ جو ہیں اتنی زیادہ سندوں کے ساتھ، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے کسی جھوٹ پر راضی ہو جائیں یا کسی جھوٹ پر ان کا اجماع ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ سندیں ہوں۔ اب شرح اس کی جو ہے تعریف کی شرح میں کہتے ہیں کہ راویوں کی تعداد یہ نہیں ہے کہ بس ایک طبقہ میں، یعنی صحابہ جو اس کو روایت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اوبیسلی ایک ہی ہوں گے، ان کے بعد صحابہ کی جو تعداد ہے، صحابہ کے طبقے میں اس میں بھی کثرت پائی جائے، تابعین کے طبقے میں بھی اس کی کثرت ہو، تبع تابعین کی، اسی طرح ہر طبقے میں یہ کثرت پائی جائے، تو تب اس حدیث کو متواتر کہا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ عقل اس بات کو مانے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہر طبقے میں ایک حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، وہ کسی جھوٹ پر ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب متواتر کی کچھ شروط ہیں جو اسی ڈیفینیشن میں بتائی گئی ہیں، بس اس کو شروط کی شکل میں بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 4 شرطیں اگر کسی خبر میں، کسی حدیث میں اگر نہیں پائی گئیں تو وہ متواتر نہیں کہلائیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کو ہر طبقے میں تقریباً، اب یہ آپ کے سامنے ایک راجح رائے بتا رہا ہوں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی 10 ہوں، کچھ کہتے ہیں 20 ہوں، مطلب مختلف اقوال ہیں، لیکن جو رائے مختار ہے، جو راجح رائے وہ کہتے ہیں کہ سب سے کم جو ہے ہر طبقے میں، یعنی صحابہ بھی 10 ہوں، تابعین بھی 10 ہوں، تبع تابعین، ہر طبقے میں جو ہے کم سے کم تعداد اگر راویوں کی 10 ہے، 10 سندیں ایک حدیث کی، تو اس کو متواتر سمجھے گا۔ اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جتنی بھی ہوں حدیثیں وہ متواتر میں آئیں گی۔ ایک تو یہ شرط ہے، یعنی کم سے کم ہر طبقے میں 10 راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہو، یعنی 10 حدیث کی سندیں ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو کثرت ہے ہر طبقے میں ہو، یعنی تابعین کی طبقے میں بھی کثرت ہو، صحابہ کے طبقے میں بھی کثرت ہو، اور اسی طرح جو ایک تسلسل ہو، اسی طرح کثرت کے ساتھ ہو۔ تیسری چیز کہ عادتاً انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں اس بات پر جو یعنی اتنے زیادہ لوگ اس جھوٹ پر، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اتنے زیادہ لوگ اس پر جو ہے جمع نہ ہوتے یا ان کا اتفاق نہ ہوتا۔ اور چوتھی چیز کہ، اور انتہائی اہم چیز ہے کہ یہ جو خبر ہے وہ حس کے مطابق ہو، وہ اس کا جو استناد ہے یا اس کا جو انحصار ہے کسی حسی چیز پر ہو، یعنی انسان کہے، یعنی جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ کہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے محسوس کیا، میں نے اس کو چکھا، یعنی اس طرح کے الفاظ ہوں۔ اب اگر ایک حدیث ثابت ہوگی ہے کہ وہ متواتر ہے، ایک حدیث متواتر ہے، اس کے ہر جو ہے طبقے میں اتنے راوی ہیں، پھر یہ کہ عادتاً عقل بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ کوئی حس پر مبنی ہو، ساری شروط پائی گئی ہیں، تو پھر اس متواتر حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے اور اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی تصدیق کرے، اور اس کے لیے یہ معاملہ حدیث کا ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ کوئی واقعہ آپ کو ایک بندہ بیان کر رہا ہے اور دوسری طرف کوئی اور واقعہ 10 بندے بتا رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہوگا۔ 10 بندے جو چیز بتا رہے ہیں اس کا آپ کو یقین ہو جائے گا اور ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اسی طرح خبر مقبول جو ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ حالانکہ، اور ایک اور چیز، متواتر حدیث کے راویوں کے بارے میں بھی بحث نہیں کی جاتی کہ یہ ضعیف تھے یا صحیح تھے، اس لیے کہ اتنے زیادہ راوی ہیں ہر سند میں، تو جو ہے ہر طبقے میں، تو اس لیے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متواتر حدیث میں راویوں پر بھی بحث نہیں کی جاتی۔ اب متواتر کی اقسام ہیں، 2 متواتر کی اقسام ہیں۔ ایک تو متواتر لفظی، یعنی ایسی حدیث جس کے لفظ بھی اسی تواتر سے آ رہے ہوں، یعنی سارے راویوں نے
ہر طبقے میں ایک ہی الفاظ، ایک ہی طرح کے الفاظ کو بیان کیا، اور معنی اوبویسلی ایک ہی ہوں گے۔ اور اس کی مثال ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ تقریباً 70 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا، اور اسی طرح جو کثرت ہے وہ ہر طبقے میں بڑھتی رہی۔ کم سے کم صحابہ جو ہیں وہ 70 ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اسی الفاظ کے ساتھ۔ تو یہ ہوگی تواتر لفظی، متواتر اللفظی، یعنی جس میں لفظی متواتر ہوں اور معنی بھی متواتر ہو۔ دوسری قسم کا تواتر ہے جس کو کہا جاتا ہے المتواتر المعنوی، یعنی یہ معنوی لحاظ سے متواتر ہے، لفظی لحاظ سے متواتر نہیں ہے۔ اس میں دعا میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ حدیثیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف جو ہیں حالات میں وہ بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے تو تواتر معنوی وہ ہے جس کے معنی صرف جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ آپ کو مل رہے ہیں، اس کے لفظ جو ہیں معنی ایک جیسا ہے لیکن الفاظ میں اختلاف ہے، تو ایسے جو ہیں ان حدیث کو متواتر المعنوی کہا جاتا ہے۔ ان میں دعا میں ہاتھ اٹھانے والی حدیث ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں دیگر اس میں حدیث جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ادھر اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ حدیث رفع الیدین فی الدعاء، کہتے ہیں یہ تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں جو ہیں اسی رفع الیدین فی الدعاء یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں، جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ معنوی لحاظ سے اس میں تواتر پایا جا رہا ہے۔ اب ان کا وجود یعنی متواتر حدیثیں کتنی پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور اس کی کوئی کتابیں ہیں جن میں صرف متواتر حدیثیں اکٹھی کی گئی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث متواتر خاصی ہیں، مطلب ان میں بہت ایک خاصی تعداد ہے، عام نہیں، حدیث کی کافی تعداد ہے متواتر میں، لیکن احاد کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث متواتر ہی ہماری شرط ہے کہ حدیث متواتر ہوگی تب ہم اس کو مانیں گے۔ البتہ آپ احادیث احاد کو جب سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حدیث احاد بھی مقبول ہیں، اور اس کی کیا کیا ڈیفینیشن ہے، جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی مقبول ہے۔ البتہ جو یہ شبہ پیدا کیا جائے کہ جی حدیث متواترہ کو ہی سمجھا جائے گا کہ وہ حجت ہے ہمارے لیے، تو یہ چیز غلط ہے۔ حدیث احاد کو بھی حجت سمجھا جائے جب اس کی سند ثابت ہو۔ تو اس میں نیچے مثالیں بتائی گئی کہ حدیث حوض کے متعلق، حوض کوثر اور المسح علی الخفین یعنی خفین پر، جرابوں پر جو مسح ہے اس کے بارے میں بھی حدیث متواتر ہیں۔ رفع الیدین فی الصلاۃ کے بارے میں، نماز میں جو رفع الیدین ہیں اس کے بارے میں جو ہے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں یہ حدیثیں متواتر ہیں، اسی طرح دیگر حدیث جو ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ان کو حدیث احاد کے مقابلے میں لایا جائے تو ان کی تعداد کم ہے، حدیث احاد بہت زیادہ ہیں، یعنی متواتر کا درجہ اگر متواتر سے کم درجہ ہو جائے تو اس کو حدیث احاد کہا جاتا ہے، یعنی کم سے کم سندیں کتنی تھی متواتر میں 10، اگر 10 سے کم ہوگی تو وہ حدیث احاد میں آ جائیں گی، اور ان کی مختلف اقسام ہیں۔ تو اسی طرح حدیث متواتر ہے اسی طرح حدیث احاد ہیں مقبول، لیکن متواتر کی تعداد کم ہے۔ اب ادھر کچھ کتابیں ذکر کی گئی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف وہ اس میں اس بات کا التزام رکھا گیا کہ اس میں صرف متواتر حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے امام سیوطی کی کتاب ہے جس کا نام ہے الاظہار المتناثرۃ فی الاخبار المتواترہ۔ یہ ابواب پر ان کو انہوں نے تقسیم کیا، ابواب الصلاۃ، ابواب الزکاۃ، اور یا جس طرح عام ابواب ہوتے ہیں انہوں نے ایک خاص ترتیب ابواب پر رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح پھر اسی کی انہوں نے خلاصہ ذکر کیا، قطف الاظہار، یعنی یہ پچھلی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اسی کو مختصر شکل میں قطف الاظہار کے نام سے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کو امام قطانی نے لکھا ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، اور یہ بھی حدیث متواترہ ہی کے ضمن میں اس کو لکھا گیا، اور اس میں صرف حدیث متواترہ کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد خبر الاحاد کا چپٹر آتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں جاری کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔